پاکستانی تنصیبات پر رات گئے حملے ہوئے ہیں اور راکٹ جو ہے وہ فائر کیا گیا ہے افغانستان کی سائیڈ سے۔ ملٹیپل ایریاز بلوچستان میں حملہ کیا ہے ان دہشت گردوں نے BLA کے اور انہوں نے پولیس اسٹیشن گلو شہر وہ CB ڈسٹرکٹ میں ہے وہاں پہ کیا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں جو اسلحہ تھا اور جو موٹر سائیکلیں تھی وہاں سے وہ لوٹ کے وہ لے گئے ہیں۔ اور اس دوران وہاں پہ کرم کے علاقے میں گھس کے پاکستان سیکیورٹی فورسز کی چوکی کو قبضہ کیا ہے اور وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا اتار کے اپنا جھنڈا لگا دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ شروع ہوا سیمائی تناؤ اب کھلی سینیہ ٹکراؤ کی شکل لے چکا ہے۔ میری اس حکومت سے درخواست ہے، ہم 100 چاپلوسی کر لیں ٹرمپ کی، جب کبھی اس کا دل آ گیا نا کہ اسرائیل ہماری طرف منہ کرنے آ رہا ہے، اس وقت ٹرمپ بھی اسرائیل کو نہیں روک سکے گا۔ آپ کو اپنی آج ڈپلومیسی پہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کدھر لے کے جانا ہے۔ امریکہ ہے تو ہم ہیں، یہ تاریخ ہے بزدلی کی۔ اللہ کا حکم جو ہے نا وہ یہ کہ جب اگریشن دیکھیں تو اس کے آگے کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم نے اس کی نفی کی کہ جب اگریسر آ رہا ہو تو اس کے آگے چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، نظریں نیچی کر لیں۔ ہم نے ہمیشہ یہی کیا، اس کا انجام یہ ہوتا ہے جو آج ہمارا ہے۔ دعویٰ کیا گیا کہ راولپنڈی کا نور خان ایئر بیس، کوئٹہ استھت 12ویں کور مکھیالے اور خیبر پختونخوا کے کچھ سینی کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی پاکستان دوارا کابل اور بگرام ایئر بیس پر کیے گئے حملوں کا سیدھا جواب ہے۔ اس حکومت سے درخواست ہے، ہم 100 چاپلوسی کر لیں ٹرمپ کی، جب کبھی اس کا دل آ گیا نا کہ اسرائیل ہماری طرف منہ کرنے آ رہا ہے، اس وقت ٹرمپ بھی اسرائیل کو نہیں روک سکے گا۔ آپ کو اپنی آج ڈپلومیسی پہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کدھر لے کے جانا ہے۔ اگر یہ ڈوبیس سٹیٹمنٹس کے چکر میں کہ ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری جگہ ہماری ڈپلومیسی کو سپورٹ کر رہا ہے، اسی اگر چکر رہ گیا تو جس دن اسرائیل نے فیصلہ کیا، آپ کو یاد ہے 71 میں بھی امریکی بیڑا آ رہا تھا اور نہیں پہنچا تھا۔ اللہ نہ کرے اسرائیل نے ہماری طرف منہ کر لیا نا، اس دن ٹرمپ اسی طرح چپ کر جائے گا جس طرح سعودی عرب میں آج دھماکے ہو رہے ہیں اور اس وقت امریکن کچھ نہیں کر رہے۔ آپ نے MBS کی سٹیٹمنٹ چیک کی ہے، اس نے کہا جناب اسرائیل میں ایک بم گر رہا ہے تو فوراً امریکہ بچانے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہاں پہ دھڑا دھڑ میری ریفائنری تباہ ہو رہی ہے اور امریکہ مجھے بچانے نہیں آ رہا، بیکاز اس کا انٹرسٹ صرف اور صرف اسرائیل ہے۔ باقی جتنا پیسہ سعودیز اور عربز کے پاس ہے، اگر وہ اس لیے امریکہ کے لیے میٹر نہیں کرتے، یقین کریں پاکستان کے لیے بھی میٹر نہیں کرتا ہے۔ یہ اس وقت گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا، آپ نے کون سے بلاک میں جانا، آپ نے رشیا کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، آپ نے چائنا کے ساتھ کیا بات کرنی ہے۔ جس دن اللہ نہ کرے ایران ڈبیکل کر گیا، ایران بچ کر گیا، وہ بارڈر ختم ہو گیا، اگلی باری الٹیمیٹلی ہماری طرف اچھا۔ اور انڈیا دیکھیں رشیا کو پہلے ہی اپنے ساتھ ملا چکا ہے، کیا کچھ نہیں لے رہا، اس میزائلوں کی بیٹریاں ہوں، جہاز ہوں، ہر چیز اس کا ٹریڈ پارٹنر بھی ہے، اس کا ڈیفنس پارٹنر بھی ہے۔ چائنا کو بھی اس نے بڑی حد تک رام کیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ موقع جس کی وہ تلاش میں تھا، وہ لمحہ جس کا وہ ہر دوسرے تیسرے دن ذکر کرتا رہتا تھا، یہ اب اس کے لیے بالکل قریب آ چکا ہے۔ یہ ہوتی ہے بزدلی کی سزا۔ وہ ہر تیسرے دن کہتے ہیں کہ یہ تو بے غیرت ہیں، یہ تو بے شرم ہیں، یہ تو اپنی ماں بیچ دیں ڈالرز کی خاطر، یہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں۔ چنانچہ اب جو صورتحال ہے وہ تو یہی پلان کر کے بیٹھے نا کہ پاکستان اینڈ بلوچستان دے آر سٹنگ ڈکس۔ ذرا کراچی کی صورتحال دیکھیے، سڑکوں کی ٹیرر، ایک دہشت کا عالم ہے کہ اوے کسی کو لفٹ نہیں دینی، اوے گھر سے باہر نہیں نکلنا، او فلاں کا خیال رکھو۔ اسلام آباد دیکھیں، پشاور دیکھیں، اور آنے والے دنوں میں لاہور بھی دیکھیے گا۔ یہ ہے وہ صورتحال جو کریٹ کر دی گئی ہے، اور ان سب چیزوں پر مستزاد نریندر مودی۔ اب دیکھیے سارا معاملہ کنورج ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کی نشاندہی خاکسار نے کر رکھی ہے، اور ان تینوں کی انٹرسٹ دیکھیے کیسے کنورج ہو رہی ہے کہ آگے لگائیں گے مودی صاحب کو، وہ بڑے فاتحانہ انداز میں اپنی وہ 56 انچ کی چھاتی پھلائے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پلاننگ تو بہت لمبی چوڑی ہے نا۔ پلاننگ تو پھر کہاں سے کہاں زمین آسمان کے کلابے ملا رکھے ہیں انہوں نے کہ میں آؤں گا، میرا سکور ان کے ساتھ کو 1000 سال پرانا ہے، وہ سیٹل کرنا ہے، پھر یہ کشمیر کا علاقہ وہ تو خیر، ہاں کشمیر سے دیکھیے کہ انہوں نے وہاں معاملات کیا شروع کر رکھے ہیں۔ ناردرن ایریاز پہ نظر تو ماریں، گلگت بلتستان پہ تو جائیں کہ وہاں آپ کو جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، جو نعرے لگ رہے ہیں۔ اگر میں نے کلک بیٹنگ کرنی ہوتی، اگر میں نے آپ کو خوار کرنا ہوتا تو میں وہ نعرے چلاتا نا، دکھاتا نا آپ کو۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو چیز چلنی ہے، جو چیز آنی ہے سامنے، اسے آپ روک نہیں سکتے۔ سوشل میڈیا پر 36 جگہوں پہ وہ چیزیں پڑی ہوئی، ادھر یہ صورتحال ہے، ادھر فتاوا موجود ہیں، فتوے پہ فتوا آ رہا ہے افغانستان سے کہ یا مار دو یا مر جاؤ۔ انہوں نے ہمیں مارا ہے، ہم تلاش کر کے انہیں ماریں گے۔ یعنی اس صورتحال میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ ہے مودی کا پرسپیکٹو کہ اب بلوچوں سے کہو گے تم کہ آؤ
اور تمہارے ساتھ شامل ہوگا اسرائیل، تمہارے ساتھ شامل ہوگا بھارت، کہ آؤ اور ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، ٹکا کے سپورٹ کریں گے، اور چڑھ دوڑو ان پہ، رئیسی کسر ہم نکال دیں گے، ہمیں لینڈ روٹ چاہیے۔ وہ تو پھر اللہ کا نظام ہے نا، ایک پلان تم کرتے ہو اور ایک پلان اس کا ہے، اور جب وہ پلان سامنے آئے گا، آشکار ہوگا، تم دہل جاؤ گے، کانپتے نظر آؤ گے انشاءاللہ۔ کہ بدلہ لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، اور وہ بدلہ آج میں بتاتا ہوں کیسے لیا جائے گا۔ اچھا بتا دیجیے گا، لیکن کب لیا جائے گا؟ بس یہ جیسے ہی کمیونیکیشن کا نظام مکمل ہوگا، ہم ڈی کمیونیکیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم سیل فونز کو چھوڑ کے مواصلاتی نظام پہ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک پورا گیدرنگ کرنے میں نیکسٹ 48 آورز ہیں، بس کمپلیٹ، یعنی 48 گھنٹوں میں اس کے بعد لیا جائے گا۔ اچھا یہ اور یہ ویسے ہی حملہ ہوگا جیسے 100 میزائل ایران نے مارے تھے اور انہوں نے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، میں جو بتا رہا ہوں وہی ہوگا۔ اچھا کیا ہوگا بتائیں؟ یہ پاکستان میں کون بتائے گا کہ 1500 سے 2000 فوجی روزانہ حزب اللہ اور حماس مار رہی ہے ان کے، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ لوگ تو کہنے پہ تیار ہی نہیں تھے جب تک اسرائیلی میڈیا نے نہیں بتایا کہ 70,000 تو معذور اور اپائج ہو چکے ہیں۔ ہم نے نہیں سنا، پاکستان کے اس دجالی میڈیا سے ہم نے نہیں سنا۔ تو جاؤ اپنی پارلیمنٹ کا کل اجلاس بلاؤ، پیپلز پارٹی والوں، نون لیگ والوں، آؤ سارے بیٹھ کے ایک قرارداد نہیں پاس کرو، دھمکی دو نا آفیشل، پھر اس کی خواہش کو پورا کر دو، اور یہ نہ کر سکتے اپنے منہ کو ٹیپ لگا کے بند کرو اور خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھو، جو تماشبینی کا حق ہے تمہارا، اس اصول کے تحت دیکھو۔ سنیں، ہم جنس پرستی الاؤ کر دی تمہارے ولی اللہ نے سعودی عرب میں، مبارک ہو تمہیں، تمہارے تو شوق ہی یہی ہے۔ نمبر 2، بکنی پہنا کے اپنی خواتین جو پردے میں تھی ان کے کیٹ واک شروع کرا دی، اور ستم ظریفی دیکھو، رامائن، گیتا اور مہابھارت کو سلیبس میں ڈال دیا وہاں کے اخباروں میں ویژن 2023 کے تحت، اور جو اب لاگو ہو گیا تمام اسکولوں میں کہ اب وہ رامائن پڑھیں، وہ گیتا پڑھیں۔ یہ کہاں ہوا ہے؟ سعودی عرب میں، اور کہاں ہوا؟ آپ کے حجاز میں ہوا نا، یہی نہیں پتا آپ لوگ کو؟ اگر یہ بھی نہیں پتا تو پھر کیا پتا آپ لوگ کو؟ کیوں چھپاتے ہو آپ لوگ یہ چیزیں؟ تو پھر مان جاؤ مسلمانوں، تم نے اپنے بزرگوں کے دین کی طرف روانہ ہونا شروع کر دیا، بت پرستی کی طرف، جہاں سے تمہارے باپ دادے آئے تھے۔ 1400 سال سے یہی کردار ہے یار، ہم یہودیوں سے لڑیں، ہم صہیونیوں سے لڑیں، لیکن ساتھ میں ہمیں مسلمانوں سے بھی لڑنا پڑ رہا ہے، ہمیں انتہا پسند ہندوؤں سے بھی لڑنا پڑ رہا ہے۔ 23,000 عرب بدو مسلمان IDF کے اندر شمولیت اختیار کر کے گئے، 1500 ٹریننگ مکمل کر کے اب باقاعدہ IDF فوج کا حصہ ہے، بجائے تم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے تم IDF کی فوج کے اندر کھڑے ہو کے خود اسلام والوں سے لڑ رہے ہو۔ یہ کردار ہے تم لوگ کے، تم لوگوں نے یہ کرنا تو پھر کھل کے آؤ، جاؤ جو 54 رکنی فوج تم نے بنائی ہے اس کو بھی لے کے آؤ، دیکھ لیتے ہیں اس بار۔ اور اگر تم لوگ باز نہ آئے تو یہ یاد رکھنا، یہ جنگ تمہارے محلات کے اندر تک آئے گی، پھر شکایت نہ کرنا، اور یہ ہو کے رہے گا۔ یہ جو آپ نے ابھی گفتگو کی ہے یہ فل آف ایویڈنس ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ نہیں، بسائڈ فار آل دس نا، یہ تو آپ نے ظاہر مطلب قرآن کی احادیث نکال دو اور رامائن، گیتا اور مہابھارت ڈال دو۔ نہیں، میں یہ پوچھ بچوں کے سلیبس میں IDF کے اندر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شمولیت اختیار کی، بڑا الزام ہے نا یار۔ الزام نہیں ہے، 23,000 کی تعداد دے رہا ہوں، جس میں سے 1500 ٹریننگ مکمل کر کے باقاعدہ IDF کا حصہ بن گئے۔ یہ مصر سے گئے، اردن سے گئے، UAE سے گئے، سعودی عرب سے گئے۔ سعودی عرب نے نیشنلٹی دینے کا اعلان کیا، کس مسلمان کو دی ہے؟ جتنی دی جا رہی ہے سب اسرائیل سے بھاگ کے جو یہودی آ رہے ہیں ان کو دی جا رہی ہے۔ ان کے لیے UAE نے بھی نیشنلٹی کھول دی، سعودی عرب نے بھی کھول دی۔ کسی پاکستانی کا حق نہیں جس نے تمہیں اٹھایا، بنایا، بڑھایا، تم نے کسی پاکستانی کو نیشنلٹی دی ہے آج تک؟ تم یہودیوں کو بسا کے کہ آپ خانہ کعبہ پہ قبضہ کرانا چاہتے ہو؟ تو تاریخ میں تو یہی لکھا ہے، تمہارا کردار ثابت کر رہا ہے کہ تم واقعی اپنے بزرگوں کے دین کی طرف چل۔ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔